السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم قرآن کو احسان کے لیول پہ کیسے سیکھنا ہے، بہترین انداز میں کس طریقے سے ہم قرآن کو سیکھیں گے، یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریسنٹلی فری قرآن کورس کے بارے میں نے ویڈیو بنایا تھا کہ وہ ایک ایسا کورس ہے کہ ہر کوئی اسے سہولت کے ساتھ کر سکتا ہے، چاہے آپ کا کتنا بھی بزی اسکیڈول کیوں نہ ہو، آپ بالکل قرآن کا ایک سفر اپنی زندگی میں شروع کر سکتی ہیں، جو کہ اس کا حق ہے، جس میں آپ قرآن کے حقوق ادا کریں گے، اس کو تجوید سے لیتے ہوئے تفسیر تک آپ اس کی سیکھیں گے اور خود کی زندگیوں کو اس سے روشن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور الحمدللہ کئی سسٹرز اس میں انرولڈ ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم نے تجوید کمپلیٹ کر کے تفسیر سٹارٹ بھی کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ استقامت دے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے۔ تو ایک چھوٹا سا ویڈیو کہ ہم اس کو احسان کے لیول پہ کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محسنین بہت پسند ہے، یاد رکھیں، جو احسان کے درجے پہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم سننے والے ہیں، ویڈیو دیکھنے والے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچائے، نفس کے، شیطان کے، ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے بچاتے ہوئے ہم اس کو لیں فوکس کے ساتھ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بہترین فائدہ دے اور ہم اسے آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہدایت کی کچھ شرائط ہیں، اسے آپ یاد رکھیں ہمیشہ۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، شرط اخلاص نیت ہے۔ ہو سکے تو ایسی امپورٹنٹ باتیں جو بھی میں بتاتی ہوں نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ نوٹ کرنے سے چیزیں یاد رہتی ہیں۔ تو ہدایت کی شرائط جو ہیں 5 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو نیت، اخلاص نیت، دل ہمارا پاک و صاف ہونا چاہیے۔ ہم دل کو جب پاک و صاف رکھتے ہیں، ہر طرح کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، تبھی تو اللہ کا کلام وہاں بسے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہاں بسے گی۔ گندے دلوں میں اللہ تعالیٰ نہیں بستے، یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ تو اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں کہ میں جیسی بھی زندگی آج تک تھی، جیسا بھی دل آج تک میرا تھا، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ ایک بار میں نے توبہ کر لی، ایک دفعہ میں اللہ کی طرف آ گئی، ایک دفعہ میں نے اپنے زندگی میں قرآن کو اس کے حقوق کے ساتھ لانے کا ارادہ کر لیا، تو میں نے آج اپنے دل کو پاک کرنا۔ بیسک شرط ہے، یاد رکھیں، جب جیسے دل ویسی زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، قرآن پانی کی طرح، بارش کی طرح ہے۔ جیسی زمین ہوگی نا، سبحان اللہ، اگر زمین نرم ہوگی تو ہی پانی کو جذب کرے گی نا، اگر وہ سخت ہوگی تو پانی اس کے اوپر ٹھہر جائے گا، وہ جذب نہیں کرے گی اور اتنا اس زمین سے فائدہ نہیں ہوگا۔ سملرلی، جب آپ کے دل نرم ہوتے ہیں، پاک و صاف ہوتے ہیں، تبھی قرآن کو آپ کے دل جذب کر پائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسم کا ایک عضو ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح تو باقی سب صحیح، اور وہ عضو دل ہے۔ تو اپنے دل کو اس طریقے سے پاک و صاف رکھے کہ قرآن اس میں اترے، اتنا نرم کرے، اللہ سے دعا کریں دل کی نرمی کا کہ اللہ میرے دل کو موم کی طرح نرم کر دے، کہ تیرے ذکر سے میری آنکھیں رو پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا نرم دل جب آپ کا ہوگا، خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ اس سفر کو شروع کریں گے اپنی زندگی میں کہ میری آج تک کی زندگی جیسی بھی تھی، قرآن سے میں دور تھی، صرف اس کو پڑھنے تک رکھا ہوا تھا، لیکن اب جب اس کے حقوق پتہ چل گئے کہ قرآن کا حق تو بہت کچھ الگ ہی ہے، جو میں سمجھ رہی تھی وہ نہیں ہے، سبحان اللہ، تو اب میں کیا کروں گی، اس کو اس کے حقوق دوں گی، اس کو میں تجوید سے، تفسیر سے سیکھوں گی، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے عالمہ کہیں، اس لیے نہیں کہ میں کچھ پراؤڈ فیل کروں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ واٹ آر میں لیونگ فار دس، یہ میری اپنے
زندگی جینے کا فائدہ ہے جو میں خود کو اور لوگوں کو دینے والی ہوں، میں اللہ کی خاطر کروں گی، مجھے اس سے کچھ اور چیز مطلوب نہیں۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، میرا مطلب، میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ نیت جب آپ کی زندگی میں آتی ہے، اس نیت سے جب آپ قرآن کے سفر کو شروع کرتے ہیں، ہمارے مقصد حیات پر دھیان رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ نے بیسکس ٹو نو کی سیریز کی ہوں گی تو آپ کو مقصد حیات کا پتہ چل گیا ہوگا نا الحمدللہ، کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سرفرازی۔ وہی ایک شعر ہے نا علامہ اقبال کا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو جب آپ کی نیت اور آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سرفرازی ہوتا ہے کہ میں قرآن سے خود کو بھی روشن کروں گی، خود کی زندگی بھی بہترین بناؤں گی اور دوسروں کو بھی جنت کی طرف لے جاؤں گی، تو اس مقصد سے، اس نیت سے جب آپ قرآن کا سفر شروع کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی نیت میٹر کرتی ہے۔ جتنی پختہ آپ کی نیت ہوتی ہے، جتنی اخلاص والی آپ کی نیت ہوتی ہے، جتنا آپ کے اندر خلوص ہوتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستوں کو اتنا آسان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف قرآن سیکھنے کے راستوں کو نہیں، زندگی کے ہر کام کو اللہ ویسے ہی آسان کرتے ہیں۔ نیتوں پہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اس لیے اپنی نیت کو خالص کریں اللہ کے لیے۔ اب جب نیت کر لی تو کیا صرف دل میں کچھ سمجھ لینے سے، نیت کر لینے سے سارا کچھ ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو سیکنڈ پوائنٹ، سیکنڈ شرط ہدایت کی کوشش ہے۔ آپ نے کورس جوائن کیا، کوئی بھی ہو، میں فری قرآن کورس کی ہی بات نہیں کر رہی، آپ نے الحمدللہ کئی کورسز قرآن کے اویلیبل ہیں، تو آپ نے کوئی بھی کورس جوائن کیا، اتھینٹک سورس سے آپ نے خود کو جوڑا، تو آپ نے وہاں جو بھی آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں فالو کرنی ہے۔ کوئی بھی میسج یا کوئی بھی اناؤنسمنٹ کو آپ نے لائٹ نہیں لینا، کیونکہ آپ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کر چکے ہوتے ہیں جب آپ کوئی کورس جوائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں کی ایڈمن یا مینجمنٹ سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے کمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جی میں نے خود کو آپ کے کلام کے لیے کمٹ کر لیا۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے کلام کے لیے نہیں چنتا، اللہ تعالیٰ جسے چنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ثابت قدمی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کے چننے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ استقامت شرط ہے، یاد رکھیں، کنسسٹنسی از دا کی، ٹھیک ہے۔ تو جو انسٹرکشنز آپ کو دی جاتی ہیں اس کورس میں مینجمنٹ کی طرف سے، سارا کچھ آپ نے فالو کرنا ہے برابر سے۔ اور تیسری شرط جو ہے محنت ہے۔ محنت کیسے آپ کریں گے؟ نوٹس بنائیں گے آپ، کیونکہ ابھی میں نے کہا کہ نوٹس جب آپ لیتے ہیں کسی بھی چیز کی تو وہ چیز زیادہ دیر آپ کو یاد رہتی ہے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک نوٹ بک مینٹین کریں، رننگ نوٹس بنائیں، جو بھی استاذہ جی کہتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں، اس سے آپ کو جتنا ہو سکے آپ لکھیں اس انداز میں کہ جب آپ پڑھیں اسے تو آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، اور اسی طرح جب آپ دیکھیں اپنی نوٹس کو تو آپ کے دل میں خوشی محسوس ہونی چاہیے، اتنی پیاری آپ نے نوٹس بنانی ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، جب آپ اس طریقے سے نہ سوچیں کہ جو ہے نا لوگ اس کو دیکھ کر کیا کہیں گے، ایسا نہیں سوچیں۔ آپ نے جس اخلاص کے ساتھ وہ بنایا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری نوٹس کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے، ایک ایک حرف کی سیاہی میرے لیے کل گواہ بنے گی، میرے لیے اجر کا باعث بنے گی۔ اس طریقے سے اپنی سوچ کو رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ محنت ہوگی آپ کی کہ آپ نوٹس بنائیں گے اس کے لیے۔ اور ہر ایک کی زندگی ایک طریقے کی نہیں ہوتی نا، ہر ایک کی زندگیوں میں کسی کے لیے کورس آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے کورس مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق آپ اس کو لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برابر سے اجر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا جو شرط ہے قربانی ہے، وقت کی قربانی، نفس کے خواہشات کی قربانی۔ آپ نے، ہر ایک کا اسکیڈول بزی ہوتا ہے، ہر ایک بزی لائف گزار رہا ہے، نو ڈاؤٹ ان دس، لیکن سبحان اللہ
چاہے آپ کا کتنا بھی بزی اسکیڈیول کیوں نہ ہو، مینجمنٹ میٹرس، کہ آپ تھنگس کو کیسے مینیج کرتے ہیں، آپ چیزوں کو کس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں۔ ایک سیکرٹ لکھ لیں ٹائم مینجمنٹ کا، کہ پرٹیکولر ٹائم فار پرٹیکولر ٹاسک، کہ ہر کام کے لیے میں نے ایک وقت متعین کرنا ہے۔ میرا فلاں کام ہے، میں کب اٹھوں گی، میں کب سوؤں گی، میں دن بھر کون سا کام کب کروں گی۔ یہ ساری چیزیں جب آپ لسٹ آؤٹ کرتی ہیں، ایک چیک لسٹ بناتی ہیں اور ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتی ہیں، ایک آپ کا اسکیڈیول آپ خود بناتی ہیں، تو آپ کی چیزیں سیٹ ہو جاتی ہے، آپ کے وقت میں اللہ برکت دے دیتا ہے۔ اور آپ ایک اسپیسیفک ٹائم، میرا یہ ٹائم میرے قرآن اسٹڈیز کے لیے ہے، اللہ سے میں نے جو کمٹمنٹ کی کورس جوائن کر کے، یہ اس کے لیے ہے، یہ میرا ٹائم قرآن کے لیے ہے، قرآن سیکھنے کے لیے۔ اس طریقے سے ایک ٹائم آپ رکھ لیں، اور نفس یعنی آپ نے نا سبحان اللہ فار ایگزامپل فجر کے بعد رکھا ہوگا، یہ ٹائم بہترین ٹائم ہے جو آپ رکھیں اس کے لیے فجر کے بعد، تو اس وقت آپ کو نیند آ رہی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو نفس کے خواہشات کی قربانی، کہ اس وقت آپ کا نفس کچھ اور چاہ رہا ہے، ایک ٹائم آپ نے رکھا ہوا ہے قرآن کے لیے، اس وقت آپ کا نفس کچھ اور چاہ رہا ہے، ان خواہشات کی قربانی، ٹھیک ہے، نفس کی قربانی، وقت کی قربانی، اور جو بھی بیریئرس اس میں آتے ہیں نا، ان سب کو قربان کریں، پریارٹائز کریں اپنے اس ٹائم کو، کہ یہ میرے اور اللہ تعالیٰ کا ٹائم ہے۔ سبحان اللہ، رشتوں کو ٹائم دینا ضروری ہے نا، تو سب سے پہلا رشتہ جو میرا آپ کا ہے وہ میرے آپ کے رب کے ساتھ ہے، تو یہ تعلق باللہ کا ٹائم ہے، اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ایسی پلیس سیٹ کریں خود کے لیے کہ جہاں ہر طرح کے ڈسٹریکشن سے پاک ہو، پیسفل پلیس ہو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، جس کی جتنی استطاعت ہو اس طریقے سے آپ کریں، اور سیٹ ایوری تھنگ، اپنا سب کچھ، ایک چیئر، ٹیبل، اور یا پھر آپ نیچے بیٹھ کر بھی لے سکتی ہیں، میں بتا رہی ہوں، جس سے بہت بہترین طور پہ آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو ایک اسٹڈی ٹیبل اپنا رکھیں، نوٹ بک، پین، اسکیچز، فون یا لیپ ٹاپ جس میں بھی آپ کورس کر رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں سیٹ کر کے رکھ لیں ایک جگہ پہ۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا لگتا ہے نا، ایک ہمیں جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک موٹیویشن ہمیں ملتی ہے، ایک تازگی ہمارے اندر آتی ہے۔ تو اس طریقے سے پاک و صاف رکھیں چیزوں کو، ہر جگہ سے سیٹ کر کے رکھیں۔ اور اب آپ نے جب چیزیں سیٹ کر دی تو خود کو کیسے سیٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ وضو کریں گی، اور ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھ جائیں گی، ٹھیک ہے، جتنا آپ سے ہو سکے اتنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے نہیں ہوتا نفل، کوئی بات نہیں، یا پھر کچھ سسٹرز جب منسٹریشن ڈیز میں ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں، اور کئی سسٹرز کا یہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ منسٹریشن ڈیز میں قرآن کلاسز ہم کیسے لیں، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، قرآن کو ڈائریکٹلی چھونا منع ہے، باقی سارا آپ اس کا ریسائٹیشن سن سکتی ہیں، انفیکٹ کر بھی سکتی ہیں، اور آپ قرآن کلاسز آف کورس سن ہی سکتی ہیں، بس آپ نے ڈائریکٹ نہیں اس کو چھونا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ جب نفل پڑھ کے بیٹھ جائیں گی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گی کہ اللہ جی آپ نے مجھے چن لیا اپنے کلام کے لیے، بہت زیادہ شکر ہے۔ اور کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو آخری جو شرط ہے وہ ہے دعا۔ ایکچولی یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ، یعنی نیت اور دعا ایک ساتھ، جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق آپ دعائیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ بھی مشکل ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں ایسی آپ کو سہولت نہیں مل رہی ہے، یا پھر جو بھی آپ کی مشکلیں پیش آ رہی ہیں، آپ دعا کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ جی مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، ٹھیک ہے، کسی اور پہ غور نہ کرے کوئی کیا کہتا ہے، جسٹ ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ون، کیئر اباؤٹ یور سیلف۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ جی کئی بدگمانیاں لوگ میرے دل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر کچھ بھی کہہ رہے ہیں، بس مجھے آپ استقامت دیں، مجھے آپ سیدھا راستہ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، وہ الہادی ہے، اسی سے ہدایت مانگیں، اور فوکسڈ ہو کے کوالٹی ٹائم دے قرآن کو، فوکسڈ کنسنٹریشن ضروری ہے۔ اور جو بھی میں نے چیزیں بتائی ہے وہ سب کنسنٹریشن کے لیے بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے
فریش اپ ہونا اور ہمارے کپڑے اور ہماری جگہ بہت میٹر کرتی ہے کنسنٹریشن کے لیے. چاہے آپ 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ دیں, بس وہ پروڈکٹیو ہو, کوالٹی ٹائم ہو, اور علم کی دعائیں پڑھ کے آپ بیٹھیں. انشاءاللہ میں یہ آپ سے شیئر کروں گی. اور یاد رکھیں کہ با ادب با نصیب. جتنے ادب سے آپ قرآن کو لیں گی, اپنی چیزوں کو جتنے ادب سے آپ سیٹ کریں گی, جتنے ادب سے آپ بیٹھیں گی, سنیں گی, نوٹس بنائیں گی, اتنا علم آپ جذب کر سکیں گے انشاءاللہ. اور کلاس کو فوکس کے ساتھ سنیں, نوٹس لیں, اور کلاس ہونے کے بعد شکر کریں اللہ کا, اور دعا کر کے اٹھیں. جو بھی آپ کی دعائیں ہوتی ہیں, کوئی ایک دعا یا پھر جتنا آپ سے ہو سکے اتنی دعائیں کریں. اور خاص کر جو دعا کرنے کی ہوتی ہے کہ اللہ جی اب میں نے جو علم جذب کیا ہے نا, اس کو میں نے عمل میں لانا ہے. کھانا کھانے کے بعد جیسا کھانا ہضم ہو تو فائدہ دیتا ہے نا, اسی طرح علم جذب کرنے کے بعد عمل میں لانے سے علم کا فائدہ ہوتا ہے. علم سے حلم آنا چاہیے, انسان کے اندر نرمی آنی چاہیے. اور جو مین دعا آپ کرنے والے ہیں کلاس کے بعد کہ عمل کرنے کی اللہ توفیق دے مجھے. یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا ایک کان سے چھوڑا, ایسا نہیں. جو بھی میں نے سنا, جو بھی میں نے سیکھا, ٹھیک ہے, میں نے اس کو عمل میں لانا ہے. اللہ جی میرے لیے عمل کرنا آسان کریں, اور جو بھی آپ نے سیکھا 1-2-3 چیزیں آپ شیئر کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ, یا پھر جو ہے نا کورس کی طرف آپ لوگوں کو انوائٹ کریں. دیکھیں آپ کے ذریعے ایک شخص ہدایت پر آتا ہے نا, تو وہ ایک شخص نہیں آتا ہدایت پہ, اس کے ذریعے کئی اور آتے ہیں. انفیکٹ وہ چھوڑے, اگر آپ کے ذریعے ایک لڑکی ہدایت پر آتی ہے, وہ آگے جا کر ماں بنے گی اور اس کے بچوں کو وہ وہی تربیت دے گی, اسی راستے پر لائے گی, سبحان اللہ, تو پھر اس کی نسلیں سنور جائیں گی. یہ سارا اجر کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا جو اس کی طرف اس کو لے کر آیا تھا. آف کورس آپ کو ملے گا, سبحان اللہ. تو اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں صدقہ جاریہ کا ایک خوبصورت سا ہمیں ٹاپک ملتا ہے. اور عمل کیسے کرنے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے تجوید سیکھا, تو تجوید کے جو بھی رولس ہیں وہ آپ اپلائی کریں گی قرآن پڑھتے دوران, جو بھی آپ کو سکھایا گیا تھا, اور ان رولس کو آپ ریوائز کرتی رہیں گی جو بھی آپ نے نوٹس بنایا ہوگا. اور اسی طرح تفسیر میں جو بھی سیکھا, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں اور میں نے اس سے خود میں کیسے چینجز لانے ہیں, یہ ساری چیزیں جو آپ نے سیکھا وہ دن بدن آپ خود کو امپروو کریں گی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح خود کا جائزہ لیتے رہیں, انالائز کریں اپنے دن کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس کا آنے والا کل اس کے آج سے بہتر نہ ہو, یا پھر جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو, وہ برباد ہو گیا. یعنی دن بدن پروگریس کرنا بہت ضروری ہے. تو اس طریقے سے اپنے دنوں کا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں. اور جب آپ خود کی اصلاح کریں گے, آپ کو دیکھ کر گھر والوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی. ایک سسٹر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ گھر والوں کی کیسے اصلاح کریں, تو اس میں مین رول آپ کا ہوتا ہے. آپ کے اخلاق, آپ کے رویے, آپ کی باتیں, آپ کا ہر چیز گھر والوں پہ بڑا اثر کرتا ہے, یاد رکھیں. کیونکہ اب پہلے آپ نارمل تھی, نارملی ایک ہاؤس وائف, یا پھر آپ نارملی ایک اسٹوڈنٹ, یا پھر نارملی ایک امپلائی, جو بھی آپ تھی. لیکن اب آپ ایک نارمل عام انسان نہیں ہیں, آپ ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن ہیں. سبحان اللہ. لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے, لوگ آپ کی ہر چیز کو نوٹ کریں گے, اور آپ سے لوگوں کو یا تو اسلام کی طرف اچھا امپریشن پڑے گا یا برا. یہ سبحان اللہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس سے جو میں نے ابھی سارا کچھ بتایا, جو آپ اللہ کے لیے وقت لگا رہے, اس سے نہ ہی وقت میں برکت ہوگی بلکہ زندگی میں برکت ہوگی. زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی. جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا کچھ نہیں رکھتا, بلکہ دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن کرتے ہیں. علم سے حلم آنا چاہیے, اور یہ جو روشنی قرآن کی مجھے اور آپ کو مل رہی ہے نا, اس سے جو ہے نا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ بات یاد رکھیں, عمل بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بہترین عمل کرنے کی توفیق دے, ہماری زندگیوں کو اس سے روشن کرے اور دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرنے والا بنائیں. تو جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.